محرم کے حوالے سے ابتدائی طور پہ مقدمتاً جو ہے وہ کچھ باتیں عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ مالک جوہنی سے ایک روایت ہے جو کہ انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے حدیث نقل کی ہے۔ امام فرماتے ہیں جو کوئی عاشور کے دن کنارے قبر حسین موجود ہو اور ان پر گریہ کرے تو اللہ کی طرف سے میں ضمانت لیتا ہوں کہ اس کو 1000 حج 1000 حج 1000 عمرہ اور وہ بھی رسالت مآب کے ساتھ اور 1000 جہاد کرنا رسول کے ساتھ کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی امام باقر علیہ السلام جو کوئی عاشور کے دن امام حسین کی قبر کے کنارے یعنی ساتھ میں ہو اور وہاں پر موجود ہونے کے بعد وہ گریہ کرے تو کتنا ثواب کرے؟ میں ضمانت لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت لے رہے ہیں کہ اس کو 1000 حج 1000 عمرہ اور 1000 جہاد رسول کے ساتھ کرنے کا ثواب عطا ہوگا۔ صحابی نے سوال کیا، یبن رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں، یبن رسول اللہ میں آپ پر قربان جاؤں کہ وہ لوگ جو دور رہتے ہیں کربلا نہیں آ سکتے ان کے لیے کیا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ وہ یا بیابان میں چلے جائیں یا اپنی گھروں کی چھتوں پر چلے جائیں اور وہیں سے دور سے کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلام کریں حسین پر اور دشمنان اور قاتلین پر لعنت بھیجیں، اور اپنے گھر میں دیکھیں یہ اہم ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں ایک طریقہ رائج ہے کہ ہم اپنے گھروں پہ مجالس برپا کرتے ہیں تو عموماً لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ گھر پہ مجلس کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ ہم امام بارگاہ میں کر لیتے ہیں، ہم کہیں اور کر لیتے ہیں۔ نہیں، گھر پہ مجلس کرنے کی اہمیت یہاں بتائی جا رہی ہے کیا کہ وہ دور سے ہی حسین پر سلام کریں اور دشمنان و قاتلین پر لعنت کریں اور اپنے گھروں میں ہمارا مرثیہ پڑھیں اور ہمارا ماتم برپا کریں اور سب مل کر مصیبت حسین پر گریہ و زاری کریں تو میں خدا کی طرف سے ان کے لیے ضمانت لیتا ہوں، یعنی ضامن بن رہے ہیں امام کہ میں خدا کی طرف سے ان کے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ یہ تمام ثواب ان کو ملے گا۔ کون سا ثواب؟ 1000 حج 1000 عمرہ اور 1000 جہاد کا۔ صحابی نے فوراً کہا مولا یہ تمام ثواب فقط اس عمل پر؟ تعجب کے ساتھ بولا، اس کو تعجب پر ہوتا اتنا ثواب؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اے جوہنی نہ فقط یہ ثواب بلکہ تمام انبیاء و اولیاء و مرسلین نے جو جو مصیبتیں راہ خدا میں اٹھائی ہیں ان کے تمام ان مصیبتوں کے اٹھانے کا جو ثواب ہے وہ بھی ان کو عطا ہوگا۔ یعنی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ مجالس کا برپا کرنا اپنے گھروں پہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا ایڈریس کامل الزیارات میں ابن قولیہ نے صفحہ 174 پر یہ روایت بیان کی ہے۔ کامل الزیارات، کتاب کامل الزیارات ابن قولیہ صفحہ 174۔ امام رضا کی روایت ہے جو کوئی بھی ہماری مجلس میں بیٹھے گا، اپنی مجلس کا ذکر کر رہے ہیں، کہا جو کوئی بھی ہماری مجلس میں بیٹھے گا جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے گا اس کا دل کبھی نہیں مرے گا، جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے۔
کہ جس دن سب کے دل مر جائیں گے اس دن اس مومن کا جو مجلس کرے گا، جو مجلس میں شرکت کرے گا، اس کا دل زندہ رہے گا۔ علامہ مجلسی بحار الانوار 44ویں جلد 44 جلد صفحہ نمبر 278۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ علامہ مجلسی بحار الانوار 44 جلد نمبر صفحہ نمبر 278۔ رسالت مآب فرماتے ہیں رحمت خدا ہوں ہماری مجلس اور ذکر برپا کرنے والوں پر۔ رسالت مآب فرماتے ہیں رحمت خدا ہو، خدا کی رحمت ہو ان افراد پر کہ جو ہماری مجالس اور ذکر برپا کرتے ہیں، مجلس منعقد کرنے کا ثواب، اور اس میں شرکت کرنے والوں پر جو مجالس میں شرکت کرتے ہیں۔ شیخ مفید اعمالی شیخ مفید صفحہ نمبر 222۔ اسی طرح سے رسالت مآب نے فرمایا کہ جب کبھی جنت کے باغوں میں سے باغ دیکھو تو اس میں حاضر ہو جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ کون سے ہیں جو دنیا میں ہیں؟ کہا ہماری مجالس جس میں ہمارا ذکر ہو۔ علامہ فہد ہلی ابن فہد ہلی کتاب عدت الداعی صفحہ نمبر 253 253۔ ابن فہد ہلی عدت الداعی کتاب کا نام، عین دال تا چھوٹی، یہ جو تا ہوتی ہے اس طرح سے بنتی ہے تو عدت الداعی، دائی الف لام دال الف عین یہ داعی، عدت الداعی ابن فہد ہلی صفحہ نمبر 253۔ اسی طرح سے چھٹے امام کی روایت ہے ہر نالو گریہ زاری مکروہ عمل ہے سوائے یاد خدا کے۔ یہاں مراد یاد خدا نہیں ہے، ذکر خدا، یاد خدا، گناہوں پر گریہ و زاری اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن حسین کے لیے گریہ و زاری، علامہ مجلسی بحار الانوار 45ویں جلد صفحہ نمبر 313 313۔ علامہ مجلسی بحار الانوار کتاب کا نام، جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 313۔ جی، ہر نالو گریہ و زاری مکروہ ہے مگر حسین پر نالہ و گریہ و زاری۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی دوسری روایت کہ فرماتے ہیں کہ حسین کی قبر پر قیامت تک 4000 فرشتے اللہ نے معین کیے ہیں کہ جو ان کے اوپر گریہ و زاری کرتے ہیں۔ کامل الزیارات صفحہ نمبر 19۔ 8ویں امام سے روایت ہے
اچھا، عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے یہاں موت واقع ہو جاتی ہے تو ہم مجالس سے امام حسین برپا کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں امام حسین کی. اسی حوالے سے یہ روایت بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس روایت کو حتماً یاد کریں کہ 8ویں امام سے اصل میں ہمارے لیے امام معصوم کا قول، فعل اور تقریر تینوں چیزیں حجت ہیں. تینوں چیزیں، فعل جو وہ انجام دیتے ہیں، اور قول جو بیان کیا، اور تقریر یعنی ان کے سامنے کوئی عمل انجام دیا گیا ہو اور وہ خاموش اس عمل کو دیکھتے رہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جائز ہے عمل. اسی لیے امام رضا کی روایت ہے کہ انہوں نے شبیب سے، پسر شبیب سے، اے پسر شبیب، اگر تمہیں کبھی کسی چیز پر رونا آئے تو تم حسین پر گریہ کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے جد کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے ذبح کیا گیا. علامہ مجلسی بہار الانوار 44ویں جلد صفحہ نمبر 286. اور یہ روایت بھی امام رضا علیہ السلام سے ہے. کہ امام نے فرمایا رونے والے حسین جیسے پر گریہ کریں. رونے والے حسین پر گریہ کریں، کیونکہ حسین پر گریہ گناہان کبیرہ کو ختم کرتا ہے. یعنی حسین پر فقط ایک آدمی گریہ کر لے خود اس کے گناہ کی کمی کا باعث بنتے ہیں. علامہ مجلسی بہار الانوار 44ویں جلد صفحہ نمبر 284. اسی طرح سے 8ویں ہی امام سے روایت ہے کہ اگر حسین پر کسی نے اتنا گریہ کیا کہ تمہارے رخساروں پر حسین کے غم میں گریہ کرنے کے آنسو جاری ہو جائیں تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کم ہوں یا زیادہ ہوں. یعنی کتنا ثواب ہے حسین کے غم میں گریہ کرنے کا. اعمالیہ شیخ صدوق صفحہ نمبر 112. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایسی کوئی آنکھ نہیں کہ ہم پر گریہ کرے مگر یہ کہ ہم اس کو آب کوثر سے سیراب کریں گے. جامع الاحادیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 554 554. آگے جلد نمبر 2. اسی طرح سے چھٹے امام سے دوسری روایت، اللہ نے ہر چیز کا ثواب معین کیا ہوا ہے
تم نے فلاں نیکی کی، اس کا اتنا ثواب، تم نے فلاں کام کیا، اس کا اتنا ثواب، تم نے اتنا کام کیا، ایسا کام کیا، اس کا تمہیں اتنا ثواب ملے گا۔ اسی لحاظ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر نیکی کا، ہر ثواب کا کو معین کیا ہوا ہے، مگر وہ آنسو، وہ اشک جو ہمارے غم میں بہائے جائیں، یعنی غم حسین میں بہائے جائیں، یعنی اس کا کوئی ثواب معین نہیں ہے، اتنا ثواب ہے۔ یہ حدیث بھی جامع الاحادیث میں موجود ہے، 12ویں جلد میں موجود ہے، صفحہ نمبر 548۔ چھٹے امام سے روایت ہے، جس کسی نے ہمارے راہ میں گریہ کیا، ہمارے لیے گریہ کیا، اس گریہ کی خاطر کیونکہ ہمارا خون بہایا گیا، ہمارا حق چھینا گیا، ہماری عزت اور آبرو سے کھیلا گیا، تو پروردگار اس کو اس گریہ کی خاطر بہشت جاویدہ میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اعمالی شیخ مفید صفحہ نمبر 153۔ آٹھویں امام سے روایت، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے اعلی درجے پر فائز ہو تو ہمارے غم میں غم زدہ ہو جاؤ، غمگین ہو، اور ہماری خوشی میں خوش۔ اب دیکھیں کتنا ثواب ہے، محرم کے ایام آ رہے ہیں، محرم کے ایام میں عزاداروں کے لیے، مومنین کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ کس طرح سے محرم کے ایام میں ثواب لے سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادت وکتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ۔ کیا فرمایا کہ ہماری مظلومیت پر اگر کوئی غمزدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اس کا ہر سانس تسبیح ہے۔ محرم کے ایام آتے ہیں، غم کے ایام میں ہر شخص غمزدہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب کہ وہ غم فقط اپنے دل میں جو رکھا ہوا ہے حسین کا، اور اس کے ساتھ جو سانسیں لے رہا ہے وہ سانسوں کو اللہ امام جو ہیں وہ تسبیح قرار دے رہے ہیں، اور ان دنوں میں جو غم زدہ ہوتا ہے اس کا یہ غم میں رہنا عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے ایک تاکیدی جملہ عطا کیا، کیا فرمایا؟ اپنے اصحاب کو فرمایا کہ دیکھو اس حدیث کو سونے کے حروف سے لکھ لو اپنے پاس۔ کوئی معمولی شخص نہیں بیان کر رہا یہ احادیث چھٹے امام نے بیان کی ہیں، جو کہ حجت ہیں ہم پر، کہ تمہارا فقط غمزدہ ہونا یہ تسبیح، تمہاری سانسیں تسبیح کہلائیں گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے معاشرے میں رائج تھیں کہ جن میں اب کمی آ رہی ہے، اور مسلسل کمی آ رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ عزاداری کے لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ حساس رہنا ہے، بہت زیادہ اہمیت دینا ہے، حتیٰ اس عزاداری کو ہمیں منتقل کرنا ہے اپنے آئندہ کی نسلوں میں،
تاکہ وہ عزت و احترام قائم رہے، باقی رہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارے بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، اب وہ خواتین کا طریقہ تھی کہ بہت ہی زیادہ ایج والی تھیں، ہماری مختلف جو رشتہ دار تھے، اب محرم کا مہینہ شروع ہوتا تھا۔ اب دیکھیں کم علمی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے اس وقت، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم تو نہیں تھا۔ محرم کا چاند دیکھا اور رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہم نے سنی ہو اور وہ نقل کر رہے ہیں، کہیں پڑھی ہو اور آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی یہ چیز۔ یہاں محرم شروع ہوا، گریا، چاند دیکھا اور رونا شروع، کہ چاند دیکھے کیوں روئے جا رہا ہے۔ اچھا چوڑیاں ہاتھوں میں ہوتی تھیں، وہ ان کا ایک دیکھیں، اب میں نہیں کہہ رہا کہ یقینی طور پہ جو غم حسین میں انہوں نے خلوص کے ساتھ عمل انجام دیا، اس کو پروردگار بغیر اجر کے نہیں چھوڑے گا۔ چوڑیاں ہاتھ میں، ہم نے نہیں دیکھا آج تک انہوں نے چوڑیاں اتاری ہیں، ہمیشہ توڑ دیتی ہیں چوڑیاں۔ دیکھیں بعض چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ہم فقہ اور شریعت سے نہ جوڑیں۔ ہو سکتا ہے کہ فقہ اور شریعت کے اندر اس کا کوئی ذکر نہ ہو، لیکن بالآخر ایک معاشرے کی رسم ہے، اس لیے کہ عزاداری ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے آپ کے اپنے عرف کے اوپر، کہ آپ کے معاشرے میں کس چیز کو عزاداری کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے معاشرے میں عزاداری کہا جاتا ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے معاشرے کے اندر یہ تھا رائج، چوڑیوں کو وہ لوگ توڑا کرتے تھے محرم کے پہلے چاند رات کے دن، چاند رات میں توڑا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ چارپائی پہ سو رہا ہوں، محرم کے ایام آئے چارپائی الٹی کر دی، بستر نیچے آ گیا، بستر نیچے آ گیا۔ اور بڑے بزرگ جو ہمارے تھے وہ پان کھاتے تھے، پورے 10 دن، بہت مشکل کام ہے یہ جو پان کا عادی ہو، پورے 10 دن پان ترک، کہ نہیں عاشور تک تو کم از کم پان نہیں کھانا۔ یہ دیکھیں اس کا ہو سکتا ہے شریعت سے فقہ سے تعلق نہ ہو، لیکن یہ بہترین بہت اچھی چیزیں تھیں۔ میں کہتا ہوں خدا رے ان چیزوں کو دوبارہ اپنے معاشرے میں رائج کریں۔ کیوں اہمیت کم ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں؟ اہمیت کم نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان چیزوں کی، ہمیں اس کو بالکل اس طرح سے چلا آ رہا تھا ہمارے معاشرے میں، اسی طرح سے عزاداری کو قائم رکھنا ہے، اسی طرح سے عزاداری منانا ہے۔ بہرحال یہ کمی ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس عزاداری کو اسی طریقے سے، اور مراجع کرام بھی یہی تاکید کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ جب بھی آئیں وہاں پہ، عراق جائیں یا نجف جائیں یا کربلا جائیں یا قم آئیے، مشہد آئیے، جہاں پہ بھی مراجع کرام موجود ہیں، ان کے گھروں پہ آج تک ان کے گھروں پہ مجالس ہوتی ہیں، یا کسی کے شب جمعہ میں یا جمعے کی صبح حتماً مجلس ہوتی ہے، اور ان کا طریقہ کار وہی ایک ہے، چاہے وہ ہم نے آئے بہجت ہوں، آئے وحید ہوں، آئے مکارم ہوں، آئے جتنے بھی مراجع ہیں، آئے شبیری زنجانی ہوں، سب کا طریقہ ایک، دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ضعیفی کا عالم اس وقت، آئے وحید کی ایج تقریباً 99 کے قریب ہے، آئے وحید کی ایج، اب اس 99 سال کا ایک ضعیف شخص۔ اچھا ماشاءاللہ سے حافظہ دیکھیں آج بھی درس خارج دے رہے ہیں۔ درس خارج دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، روایات کو پڑھنا ہے، مطالب کو بیان کرنا ہے، دوسرے جو مجتہدین گزرے ہیں ان کی انظار کا بیان کرنا ہے، ان کے انظار کو بیان کرتے ہیں، درس خارج دیتے ہیں۔ اور حافظہ الحمدللہ ماشاءاللہ کہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ جیسے جیسے ایج انسان کی بڑھتی ہے حافظہ کم ہوتا ہے، اور ہمارے مراجع میں الٹا اس کا برعکس اثر ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی رہتی ہے حافظہ بھی ان کا قوی ہوتا رہتا ہے۔ اسی حافظے کے ساتھ درس خارج آج بھی جاری ہے،
اچھا اب دیکھیں ہمارے جتنے بھی مراجع ہیں سارے کے سارے 70-80 سے اوپر ہیں، 70-80 سے نیچے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آئے سستانی 86 کس وقت ہیں، آئے وحید 99 سال کے۔ اور اس ضعیفی کے اندر احترام اتنا زیادہ ہے مجالس کا کہ آج بھی سارے کے سارے مراجع دروازے کو بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی آیا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، بہت شکریہ، سب کا ایک ایک کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت شکریہ کہ آپ مجلس حسین میں تشریف لائے۔ ہر ہفتے ان کا یہ طریقہ ہے۔ یقیناً کوئی تو اس میں ایک چیز ہے عزاداری میں کہ اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ لوگ، یعنی ان کی محبت دیکھیے۔ آپ آغا مرشی نجفی کو دیکھیے، آغا مرشی نجفی آخری عمر تک اس طرح سے عزاداری کرتے تھے کہ آخر میں انہوں نے وصیت کی، مشہور و معروف وصیت ہے، سب کو اندازہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ کیا وصیت کی تھی کہ میرے سیاہ لباس ہے جو میں نے ہر عزاداری میں پہنا میرے ساتھ رکھنا، میرے رومال کو، ایک رومال تھا، اب میں بیان کروں گا آگے آداب کے اندر، ایک خاص رومال تھا سیاہ رنگ کا، ہمیشہ اس کو آنسو پوچھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اچھا بہت سے علماء کو میں نے دیکھا ہے یہ امام حسین کی عزاداری میں گریہ کرنا، اس کو کس طرح سے آپ کے سامنے بیان کروں کہ میں نے یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ علماء کرام جس وقت آنسو جاری ہوتے ہیں، ان آنسوؤں کو لے کر مثلا اگر کسی کے سر درد کا مسئلہ ہے، کسی کے کہیں درد کا مسئلہ ہے، وہاں پہ ان آنسوؤں کو ملتے ہیں۔ یقیناً اللہ نے ان آنسوؤں میں شفا رکھی ہے، تبھی ایک یہ چیز۔ دوسری کہ جس وقت واقعاً دل سے آپ کے امام حسین کے غم کی خاطر دل غمگین ہو جائے، واقعاً درد ہو دل میں، جو مشکل آپ کی ہے، جو پریشانی ہے، اس وقت آپ بلند کریں، دل میں چاہے کہ اس غم کے صدقے میں مشکل فلاں حل ہو جائے۔ موارد بتائیں علماء نے، جس میں ایک مورد یہ کہ جس میں واقعاً درد ہو دل میں، اس وقت دعا مانگنا، وہ قبولیت ہے۔ اسی طرح آئے مرشی نجفی نے ہمیشہ ایک رومال رکھا پوری زندگی میں، اور اس رومال سے ہمیشہ اپنے آنسو پوچھا کرتے تھے۔ تو کیا وصیت کی؟ کہا دیکھو یہ میرا رومال ہے، میں نے اس میں جو آنسو بہے ہیں غم حسین میں، ان آنسوؤں کو اس رومال میں جمع کیا ہے، دیکھو یاد رکھنا جب مجھے دفنانا تو اس رومال کو میرے سینے پہ رکھ دینا۔ بس ان آنسوؤں میں جو غم حسین میں بہ رہے ہیں، یقینی طور پہ کوئی تو تاثیر ہے کہ اتنی بڑی وصیت کی جا رہی ہے۔ دوسری وصیت، تیسری وصیت آئے مرشی نجفی کی، تیسری وصیت کیا وصیت؟ کہا جب مجھے غسل کفن دے دینا، اس کے بعد میرے جنازے کو حرم معصومہ میں لے جانا، حرم معصومہ میں لے جانے کے بعد میرے جنازے کو رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد میرے عمامے کو جو میں ہمیشہ اپنے سر پر باندھا کرتا تھا، اس عمامے کو کھولنا، اور اس عمامے کو کھول کر ایک سرا اس کا میرے جنازے کے ساتھ باندھنا اور ایک سرے کو زری سے باندھنا، اور جب باندھ دینا تو اس کے بعد کسی شخص کو مقرر کرنا کہ اس وقت ایک مصائب کا ذکر کریں۔ اچھا مصائب، میں اگر ہوتا تو شاید میں پوچھتا آئے مرشی سے کہ مصائب کا آپ نے کہا ہے، ہم کوئی بھی مصائب پڑھ دیں؟ کہ نہیں، سارے مصائب نہیں، خاص مصائب کا ذکر کرنا اس وقت۔ کیا کہا کہ حسین کی کربلا میں حسین کی آخری رخصت کا بیان کرنا، کربلا میں حسین کی آخری رخصت کے مصائب پڑھنا۔
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی ہمارے مراجع گزرے، نہیں پتہ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے، واللہ مجھے بھی نہیں پتہ یہ راز، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ جتنے مراجع گزرے سب نے ایک خواہش ظاہر کی کہ دیکھو ہمارے جب جنازے پہ جانا تو ہمارے جنازے کو دفن کرنے سے پہلے آخری رخصت حسین کی پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معروف ہے کہ آقا مرشی نجفی کے پاس جس وقت ظافر جن آیا ملاقات کے لیے، جب وہ حیات تھے، ظافر جن اس وقت حیات تھے۔ ظافر جن کون؟ ظافر جن جنوں کے سردار کہ جو کربلا میں تھے موجود۔ کربلا میں جب جنوں کے سردار آئے تھے، وہ مولا سے کہا تھا کہ مولا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے ساتھ دیں، اپنی فوج کو بلائیں، جنات کو بلانے۔ مولا نے منع کر دیا کہ نہیں، یہ میرا امتحان ہے، اس سے مجھے گزرنے دو۔ وہی ظافر جن جب آئے مرشی سے ملاقات ہوئی تو آئے مرشی نے کہا کہ کیا تم مجھے کربلا کے مناظر دکھا سکتے ہو؟ اب یہ عجیب و غریب خواہش کا اظہار کر رہے ہیں آئے مرشی نجفی کہ کیا مجھے تم کربلا کے مناظر دکھا سکتے ہو؟ کہ جی میں بالکل قبلہ دکھا سکتا ہوں۔ کہا اچھا دکھاؤ۔ اس نے یوں کر کے ہاتھ کیا کہ دیکھیے، اب اس پہ کربلا کے مناظر چلنا شروع ہوئے، بالکل ایسے جیسے کہ کوئی اسکرین پہ مناظر وہ چلا رہا ہے۔ آئے مرشی نجفی سارے مناظر انہوں نے دیکھے، سب کی شہادتیں دیکھی جو بیان کیا جاتا ہے، سب کی شہادتیں دیکھی۔ اور جس وقت امام حسین علیہ السلام کی رخصت کا وقت آیا، اس نے ہاتھ کھینچ لیا، کہا تم نے سب کی شہادتیں مجھے یہ آئے مرشی نجفی کہہ رہے ہیں کس سے؟ جعفر جن سے، کہ تم نے ساری شہادتیں مجھے دکھا دیں، لیکن حسین کی آخری رخصت جو میں دیکھنا چاہتا تھا تم نے فوراً ہاتھ نیچے کر لیا۔ کہا نہیں، یہ نہیں دکھا سکتا، میں آپ کو منع کر دیا، یہ نہیں دکھا سکتا۔ اب کیا وجہ ہے کہ نہیں دکھا سکتا؟ ممکن ہے کہ یہ ہو کہ یہ انتہائی سخت ہے فاطمہ زہرا کے لیے، کہ شاید اس لیے نہیں دکھا سکتا میں۔ اور شاید ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام، جتنے بزرگان ہیں کہ جن کا انتقال ہوتا ہے، سب کے سب ایک خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے جنازے پر یا ہماری قبر پر کھڑے ہو کر کسی کو مقرر کرنا کہ وہ آخری رخصت امام حسین پڑھے۔ اب یہ راز وہ لوگ جانیں کہ کیا راز ہے اس میں۔ اسی لیے یہاں پہ بھی تاکید یہی کہ جب جنازہ اٹھے کسی کے مرحومین کا تو ذکر حسین انتہائی ثواب، اور خاص طور پہ اگر 2 منٹ کے مصائب آخری رخصت امام حسین کی پڑھیں، جو راز اس میں پوشیدہ ہے وہ ان کو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ بہرحال آپ کے وقت ہے آرام کا، آپ لوگ تھوڑا سا ریسٹ کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے حصے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں۔ کچھ آداب ہیں، کچھ استحباب ہیں، کچھ اعمال ہیں محرم کے، وہ کوشش کریں گے کہ آج حتماً آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ جی رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ جب حضرت رسالت مآب نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خبر دی کہ امام حسین کے ساتھ، میرے حسین کے ساتھ کیا واقعہ ہوگا کربلا میں، تو انہوں نے کہا کہ کون ہوگا کہ جو اس وقت گریہ کرے گا؟ آپ ہوں گے۔ اس طرح کی پوری روایت، اس کے بعد آخر میں کہا نہیں، میں قوم کو اللہ تعالیٰ خلق کرے گا کہ جو حسین پر گریہ کرے گی۔ اس کے بعد کہا کہ ان کا اجر کیا ہوگا بابا؟ اصل یہ ہماری روایت جو سنانے جا رہا ہوں، پہلے وہ واقعہ ہے پورا، وہ ایک روایت کی شکل موجود ہے، وہ آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوا ہے، اور اس کو میں نے پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں اس چیز کو۔ اس کے آگے کی چیز میں بیان کر رہا ہوں کہ اب یہاں پہ سوال کیا حضرت زہرا نے
کہ ان کا اجر ثواب کیا ہوگا کہ جو میرے حسین پر گریہ کریں گے؟ تو پھر رسالت مآب نے فرمایا فاطمہ قیامت کے دن ہر آنکھ گریہ ہوگی، یعنی ہر آنکھ رو رہی ہوگی، مگر وہ آنکھیں کہ جس نے حسین کے غم میں آنسو بہائے، یعنی ہر آنکھ گریہ کرے گی قیامت کے دن مگر وہ آنکھیں جس نے حسین کے غم میں گریہ کیا، یہ آنکھ قیامت کے دن خندہ ہوگی، یعنی مسکرا رہی ہوگی، اور اسی کو جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ علامہ مجلسی بحار الانوار 44ویں جلد صفحہ نمبر 293۔ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہر چوتھے امام سے روایت ہے کہ ہر مومن ذکر شہادت حسین پر کہ جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، خداوند جنت میں اس کے لیے عالی مقام قرار دے گا۔ ینابع المودہ صفحہ نمبر 429۔ اسی طرح سے چھوٹے من کی ایک اور حدیث کہ جس کی آنکھوں میں ہماری مصیبت پر آنسو جاری ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے گا۔ احقاق الحق قاضی نور اللہ شوستری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 523۔ جس کی آنکھوں سے ہماری مصیبت پر آنسو جاری ہوئے اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا۔ احقاق الحق جلد نمبر 5 صفحہ 523۔ اسی طرح سے خود امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیا خود حسین فرما رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ انا قتیل الابرا لا یذکرنی مؤمنا الا بکا، میں کشتے اشک ہوں، یعنی آنسوؤں کا قتل ہونے والا، میں کشتے اشک ہوں، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرتا مگر یہ کہ میری مصیبتوں پر آنسو بہائے۔ کشتہ یعنی ذبح کرنے والا، ہونے والا، کشتہ یعنی قتل ہونے والا۔ جی میں کشتے اشک ہوں، کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرتا مگر میری مصیبتوں پر آنسو بہائے۔ چھٹے امام کی روایت، امام فرماتے ہیں جس کسی کے درمیان ہمارا ذکر ہو، یعنی ہماری مظلومیت کا ذکر، اور اس کی آنکھیں نم ہو جائیں، پروردگار اس کے چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام قرار دے دیتا ہے۔ جس کسی کے درمیان ہمارا ذکر ہو اور اس کی آنکھیں نم ہو جائیں تو پروردگار اس کے چہرے کو آتش دوزخ پر حرام قرار دیتا ہے۔ علامہ مجلسی بحار الانوار 44ویں جلد صفحہ نمبر 285۔ جی 5ویں امام کی روایت ہے، امام کے سامنے شاعر اہل بیت کمیت یا کمیت، اب تلفظ کیا ہے اس کا،
یہ میں نہیں دیکھ سکا. کاف میم یہ تھے. نے مرثیہ پڑھا. اس کے مرثیہ پڑھنے پر امام نے خوب گریہ کیا. امام نے خوب گریہ کیا اور اس کے بعد اپنے سر کو بلند کیا، یعنی سر کو اٹھایا اور فرمایا کوئی ایسا مومن نہیں جو ہماری یاد منائے یا اس کے سامنے ہمارا ذکر ہو مگر یہ کہ اس کی آنکھوں میں ہماری مظلومیت پر آنسو آ جائیں. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں محل دے گا اور اس پر آتش جہنم کو حرام قرار دے گا. الغدیر علامہ امینی. اور اس پر آتش جہنم کو حرام قرار دے گا، یعنی اس کے لیے آتش جہنم حرام ہوگی. علامہ امینی کتاب الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ 202 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ عزاداروں کے لیے خاص طور پہ ایک دعا فرما رہے ہیں. کیا دعا فرما رہے ہیں؟ امام کے سامنے ایک عزادار آیا. امام نے اس کو دیکھا اور فرمایا اللہ تمہارے اشکوں پر رحمت نازل فرما. آگاہ رہو، یاد رکھو کہ تمہارا شمار ہمارے ہمدردوں اور غم گساروں میں سے ہے، اور ہر وہ شخص جو ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غموں میں غمزدہ ہوتا ہے، یاد رکھو تم ان میں سے ایک ہو کہ جس کی موت کے وقت ہمارے اجداد اس کے سرہانے آئیں گے. پر اس کا مطلب چھٹے امام کے سامنے ایک عزادار آیا. اس عزادار کو دیکھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو دعا دی. کس طرح سے؟ اللہ تمہارے اشکوں پر رحمت فرما، تمہارے آنسوؤں پر رحمت نازل فرما. آگاہ رہو، یاد رکھو کہ تمہارا شمار ہمارے ہمدردوں اور غم گساروں میں سے ہے، جو ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غموں میں غمزدہ ہوتے ہیں. یاد رکھو کہ تم انہی میں سے ہو کہ جس کی موت کے وقت ہمارے آباء و اجداد اس کے سرہانے آتے ہیں، یعنی جو حسین کے غم میں عزاداری مناتا ہے، مجالس برپا کرتا ہے، ان میں شرکت کرتا ہے، ان کے اوپر آنسو بہاتا ہے، ان کا ماتم و گریہ و زاری کرتا ہے، اس کے سرہانے موت کے وقت کیا ہوگا؟ ائمہ تشریف لائیں گے. بس جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت کے وقت موت میں آسانی پیدا ہو، اس کے کنارے پہ ائمہ تشریف لائیں، اس کو یہ سارے کام انجام دینا چاہیے. شیخ حر عاملی وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 397 397. شیخ حر عاملی وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 397. اب عزاداروں کے لیے خود حضرت فاطمہ کیا فرما رہی ہیں؟
حضرت زہرا فرما رہی جب تمام وہ لوگ، اب غور سے سنیے گا کیا عظمت ہے عزادار کی، کہ تمام وہ لوگ کہ جنہوں نے حسین پر گریہ کیا ہو، تمام وہ لوگ کہ جنہوں نے حسین پر گریہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد میں جنت میں داخل ہوں گی۔ کتاب البکا صفحہ نمبر 86، کتاب البکا، بکا یعنی گریہ، کتاب البکا صفحہ نمبر 86۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خدا حسین پر گریہ وزاری کرنے والوں پر سے عذاب کرنے میں حیا محسوس کرے گا۔ قیامت کے دن پروردگار عزاداروں پر عذاب کرنے میں حیا محسوس کرے گا۔ یہ بھی کتاب البکا صفحہ نمبر 94۔ چھٹے امام کی روایت، میرے جد حسین ہمیشہ اپنے زوار اور ان کے اوپر گریہ کرنے والوں اور مجلس عزا برپا کرنے والوں پر نظر رحمت رکھتے ہیں، یعنی ہر وقت نظر رحمت رکھتے ہیں۔ چھٹے امام سے روایت، میرے جد حسین ہمیشہ اپنے زواروں اور ان کے اوپر گریہ کرنے والوں پر اور مجلس عزا برپا کرنے والوں پر نظر رحمت رکھتے ہیں۔ کتاب اکثیر العبادات اسی کتاب میں ایک اور روایت چھٹے امام سے کہ ہمارے جد حسین اپنے رونے والوں پر نگاہ رحمت رکھتے ہیں اور ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں اور اپنے والدین اور بھائی سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ کتاب اکثیر العبادات۔ چھٹے امام سے روایت ہے، ہمارے جد حسین اپنے رونے والوں پر نگاہ رحمت رکھتے ہیں اور ان کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ انسان اگر حسین کے غم میں غمزدہ ہو اور ان پر گریہ کرے تو حسین اس کی مغفرت کو طلب کرتے ہیں، اور فقط وہ خود نہیں طلب کرتے بلکہ اپنے والدین اور اپنے بھائی سے یعنی امام حسن سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے لیے جس نے مجھ پر گریہ کیا ہے اس کے لیے طلب مغفرت کرو۔ اور چھٹے امام کی ہی روایت کہ خدا جس کی خیر خواہی چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کی محبت ایک نعمت ہوئی کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، بس اس نعمت کو باقی رکھنا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ خدا جس کی خیر خواہی چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جس کی خیر خواہی نہیں چاہتا اس کے دل میں حسین کا بغض ڈال دیتا ہے۔ شیخ الرعاملی وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 388۔ اسی طرح سے یہی حدیث بہار الانوار میں علامہ مجلسی بہار الانوار اور کی 98 میں جلد صفحہ نمبر 76 76۔ چھٹے امام کی روایت، گریہ کرنے والا اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا
کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بالکل اس طرح سے کہ جیسے ابھی اپنی شکم مادر سے آنے والا بچہ۔ کتاب الاکسیر۔ اچھا، چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، ورنہ اس میں کچھ ہم نے روایتیں جمع کی تھیں کہ ائمہ نے جن کو موقع ملا انہوں نے کس طرح سے عزاداری انجام دی، اس کو ہم پھر انشاءاللہ کبھی بیان کر دیں گے، چونکہ وقت پھر ہمارا۔ جی، کتابوں کا ایڈریس آپ مختلف ہیں، وہ تو آپ نہیں کر سکتے ہیں، بہار ہے، مختلف کتابیں جو ائمہ نے مختصر جو ہے وہ جس طرح سے عزاداری کی۔ اگر آخر میں ٹائم ملا، چونکہ اہم موضوع ہمارا نکل جائے گا، وہ ہمیں اعمال بتانے ہیں اور آداب، وہ اس کو ہم پہلے بیان کر دیتے ہیں، اگر ٹائم بچا تو پھر ہم اس کو بیان کر دیں گے دوبارہ۔ جس طرح سے ہم نے پہلے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ محرم الحرام ایک احترام والا، حرمت والا مہینہ ہے، تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے بڑا عمل جو اس مہینے میں وہ سب کو معلوم ہے، اور وہ ہے عزاداری۔ یہ خود ایک عبادت ہے، اور حتیٰ اس مہینے میں اگر کوئی شخص سیاہ لباس، کالا لباس پہنتا ہے تو مراجع کرام کے نزدیک اس کا استحباب، بعض کے نزدیک استحباب ثابت ہے، مستحب ہے، اور بلکہ جو مجتہدین استحباب کے قائل نہیں ہیں، حد اقل راجح ضرور کہتے ہیں کہ دین کو مطلوب، اللہ کو مطلوب عمل، راجح کہتے ہیں ایک ایسا مطلوب عمل کہ جس کو پسند کی نگاہ سے دیکھا گیا، اس کو کہتے ہیں راجح۔ چونکہ منت میں بھی ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ منت اس چیز کی، اس عمل کی مانی جاتی ہے کہ جو راجح عمل ہو۔ راجح کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، استحباب الگ، دیکھیں استحباب الگ چیز ہے، راجح ہونا الگ چیز ہے، ثواب کا ملنا الگ چیز ہے، تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں ہے۔ مختصر بتا دیتا ہوں، استحباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز مستحب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عمل کو، اس کام کو نسبت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، یہ ہے مستحب، اور اس کا ایک خاص ثواب ہے جو معین ہے، اور وہ ملے گا، حتماً ملے گا۔ پس اگر کوئی شخص مثلا ایک سمپل کی مثال میں اس طرح سے دے دوں، کوئی ایسا غسل، کسی دن ایسا غسل آ جائے کہ جس کی بڑی تاکید آئی ہو، مستحب نہ ہو، اور اگر وہ شخص مستحب کی نیت سے وہ غسل کرے، غسل صحیح ہے، اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن گناہ گار ہوگا۔ واضح ہو رہی چیز؟ مستحب سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، مستحب کیا ہے۔ کوئی ایسا دن کہ جس دن مشہور ہو، تاکید ہو، کتابوں میں ہو، احادیث کی کتابوں میں، روایات کی کتابوں میں موجود ہے کہ بڑی تاکید کی گئی ہے کہ اس دن غسل کیا جائے۔ اس نے کیا کیا کہ ابھی اتنی تاکید تو یقینی طور پہ کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا۔ اس نے مستحب کے نیت سے غسل کر لیا۔ اب غسل کا کیا ہے؟ غسل صحیح ہے، غسل ہو جائے گا، لیکن اس کو گناہ ملے گا۔ کیوں گناہ ملے گا؟ کہ اس نے نسبت دی ہے اللہ سے، اللہ نے تو نہیں کہا تھا بھائی، مختلف روایات میں آیا، احادیث میں آیا غسل کر لو، تو اس نے غسل کر لیا، اللہ نے نہیں کہا تھا یہ کام کرنے کو۔ بس کوئی بھی ایسا کام کہ جس کو مستحب قرار نہ دیا گیا ہو، اسی لیے کہتے ہیں
کہ جو جس کی تقلید میں ہے اس کے لحاظ سے مرجع کا سب سے پہلے معلوم کر لے آیا یہ غسل کرنا یا اس کام کو انجام دینا مستحب بھی ہے یا صرف تاکید ہے۔ اگر مستحب ہے تو مستحب کی نیت کی جا سکتی ہے، اور اگر مستحب نہیں ہے تو مستحب کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر کسی نے مستحب کی نیت کی کہ جو کہ نہیں تھا تو پھر وہ اس کو غلط نسبت دینے کا گناہ ملے گا، عمل صحیح ہو جائے گا۔ صحیح، یعنی مستحب وہ ہے کہ جس کی نسبت ہم پروردگار سے، شارع سے دیتے ہیں، اور اس کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اس کا ثواب معین ہوتا ہے، جو خاص ثواب ہے اس کا وہ ہمیں ملے گا، یہ مستحب ہے۔ ایک ہوتا ثواب، عام ثواب، مثلا کھانے سے پہلے نمک کا چکھنا، ہو سکتا ہے مستحب نہ ہو، تاکید ہو، ثواب ملے گا، مستحب نہیں، مستحب کا ثواب ملے گا۔ دعائے کمیل کا پڑھنا فقط سال میں ایک رات مستحب ہے، وہ ہے 15 شعبان کی شب۔ صحیح، 15 شعبان کی شب میں اگر کوئی دعائے کمیل پڑھ رہا ہے اور مستحب کی نیت سے پڑھ رہا ہے، اس کو استحباب کا ثواب ملے گا۔ لیکن عام شب جمعہ کے اندر اگر کوئی دعا کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو دعا کا ثواب ملے گا، استحباب کا ثواب نہیں ملے گا۔ استحباب ایک دن ہے۔ اس طرح سے دوسری مثالیں، اب آ جاتی ہے راجح یعنی دین، یعنی پروردگار شارع کو مطلوب عمل جس کو پسند کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ اس نے آپ کے لیے ضروری قرار نہیں دیا، نہ اس کے لیے کوئی ثواب معین کیا، ثواب ضرور ملے گا، معین نہیں کیا، نہ اس نے کوئی حکم دیا ہے، ہاں پسند ضرور کرتا ہے کہ اس عمل کو انجام دو۔ کالے لباس کا پہننا، سیاہ لباس کا پہننا اہل بیت کے غم میں، یہ ایک بعض مراجع کے نزدیک، بلکہ اکثریت کے نزدیک مستحب عمل ہے، اور جن کے نزدیک استحباب قرار نہیں ہے لیکن راجح ضرور ہے، سب کے نزدیک راجح ہے۔ بس اسی لیے حتیٰ نماز کے لیے جو حکم ہے کہ مثلا آپ سفید لباس میں پہنیں زیادہ ثواب ہے کہ سیاہ لباس میں نہ پہنیں، حتیٰ اگر عزاداری کے لیے کوئی شخص سیاہ لباس پہنتا ہے، اس عزاداری کے لباس سیاہ کے اندر اگر نماز پڑھتا ہے، نہ فقط یہ کہ مکروہ عمل نہیں ہے بلکہ اس کو ثواب بھی اضافی ملے گا۔ اسی طرح سے نماز میں غیر خدا کے لیے اگر کوئی شخص گریہ کرتا ہے، اور بلند آواز میں اگر گریہ کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، نماز باطل ہے۔ غیر خدا کے لیے نماز میں آپ نے گریہ کیوں کیا؟ مگر حسین، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خدا ہے؟ حسین خدا ہے؟ نعوذ باللہ کہ نہیں، سب کے لیے، اگر کسی کے لیے بھی تم نے غیر خدا کے لیے گریہ کیا تو تمہاری نماز باطل۔ حسین کے غم میں اگر نماز میں گریہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اور ثواب دو، اور ثواب دو، اور ثواب دو۔ یہ ہے حسین کی عظمت۔ ایسے ہی تو نہیں رسول سجدے میں پڑے رہے، حسین کندھے پہ بیٹھ گئے، جب تک دل چاہا بیٹھے رہے، کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، جب تک خود نہیں اٹھ گئے۔ یہ حسین کی منزلت۔ تو کہا کہ دیکھو غیر خدا کے لیے نماز میں رو گے، نماز تمہاری قبول نہیں ہے، ختم، باطل، بیکار۔ کہا حسین کے غم میں رو گے تمہیں ثواب بھی ملے گا، بالکل جائز، بلکہ ثواب۔ کتنی عظمت ہے حسین کی۔ تو یہ محرم میں سیاہ لباس، حسین کے لیے گریہ، ہر وقت روزانہ مجلس کریں، روزانہ اپنے گھر میں مجلس کریں۔ ابھی گھروں کی کتنی تاکید ہے یہ روایت میں، گھروں میں۔ بھائی قبلہ آپ گھروں میں مجلسوں کا کہہ رہے ہیں، اتنا مشکل کام کیسے انتظام کریں گے؟ ابھی جو آپ کے ذہنوں میں تصورات ہیں نا ایک مجلس کے، اس کو ختم کر دیجئے۔ جو آپ نے اپنے تصورات ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ مجلس ہو ہی نہیں سکتی جب تک میں لوگوں کو نہ بلاؤں، جب تک میں فرش ازا لازم بچھائیں، اپنے گھر میں بچھائیں، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں۔ دو بچوں کو سامنے ایک مرتبہ ایک روایت ذکر مصائب حسین بیان کرنے مجلس سے،
یہ مجلس ہے. روزانہ کتنے ہی علماء گزرے ہیں ایسے کہ جو پورے سال کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جنہوں نے اپنے گھر میں مجلس منعقد نہ کی ہو. کبھی کیسے کرتے تھے مجلس؟ کچھ نہیں، اپنے ہی گھر والوں کو بٹھایا اور 2 جملے مصائب کے پڑھے، ایک مرتبہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا اور مجلس ہو گئی ختم. کیا یہ ایک چھوٹا سا عمل ہم نہیں انجام دے سکتے اپنے ہی گھروں میں؟ کیوں ہم اپنے ہاتھوں سے اس ثواب کو جانے دیں؟ ایام اذان نزدیک ہیں، کچھ دن رہ گئے ہیں. اس کو بٹھا لیں اپنے ذہنوں میں. روزانہ ہم اپنے گھر میں مجلس کریں گے، حسین پہ گریہ کریں گے، اور پھر جو اس کی رحمتیں برکتیں، ان وہ روایتوں کو میں نے پچھلے درس میں بیان کیا کتنی رحمتیں. اسی لیے اس محرم کے حوالے سے کچھ اعمال ذکر کیے گئے ہیں، ان اعمال کو آج بیان کرنا ہے. شب اول میں محرم کی کچھ شب اول یعنی شب اول محرم، چاند رات. اچھا، کچھ دعاؤں کا ذکر ہے، کچھ نمازوں کا ذکر ہے. شب بیداری بہت زیادہ ہے، اس میں بہت زیادہ اہمیت ہے. شب بیداری کرنا اور قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا یہ بیان کیا گیا ہے. اور یہ دعائیں جو ہیں مفاتیح میں ذکر ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ مفاتیح سے دیکھ سکتے ہیں. پہلی محرم کو روزہ رکھنا، کیونکہ روایت ہے کہ 5ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا پہلی محرم کو روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے یا کیا اس کی اہمیت ہے؟ کہا اس لیے اس کو روزے کو قرار دیا گیا ہے کہ جناب زکریا نے آج پہلی محرم کو دعا مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کو مستجاب کیا تھا اور اس کے قبول کیا تھا، اس لیے کہا ہے کہ روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے کے بعد پہلی محرم کے حوالے سے دعا مانگو، انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہوگی. اور یہ روایت وسائل الشیعہ کی 7ویں جلد میں اور پہلی حدیث ہے، وہاں موجود ہے. اسی طرح سے تیسری محرم کو روزہ تمام مراجع کے نزدیک تقریباً مستحب ہیں، اور بعض جو روایات آئی ہیں اس میں جو ہے وہ حضرت یوسف کے حوالے سے ہے کہ تیسری محرم کو حضرت یوسف جو ہے وہ بعض روایات میں کنویں سے باہر آئے تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ زندانی جو کیا گیا تھا ان کو آزادی ملی تھی اس دن. دعا قبول کی حدیث موجود ہے رسالت مآب سے کہ اس دن دعا قبول ہوتی ہے، روزہ رکھ کر دعا مانگو تیسرے دن. اور اسی طرح سے 7ویں محرم کو روزہ رکھنا، یہ اس کی بہت زیادہ تاکید ہے اور بہت مستحب قرار دیا گیا ہے. شب عاشور کے حوالے سے بے انتہا نمازوں کا ذکر، دعاؤں کا ذکر ہے، حتیٰ 100 رکعت نماز کا ذکر ہے کہ جس میں ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ سلام ہے، اور بعد از حمد 3 مرتبہ سورہ قل ہے. البتہ کہ شب عاشور میں اگر کوئی پوری رات جاگتا ہے، پوری رات جاگنے کا بہت ثواب ہے شب عاشور میں، بے انتہا ثواب ہے. اور اگر کوئی عزاداری کرتا ہے، گریہ ازاری کرتا ہے، ماتمداری کرتا ہے، اس کا بھی بے انتہا ثواب ہے. بے انتہا تاکیدات آئی ہیں اس کی. پوری رات جاگنا غم حسین میں، مذاق نہیں کرنا، ہنسنا نہیں ہے. یعنی خدا نہ خاصہ کوئی ایسا عمل کہ جس سے شب عاشور کی حرمت پائمال ہو، ایسا کوئی عمل آپ کو انجام نہیں دینا. بہت سخت اس کی مذمت آئی ہے، کیونکہ بالآخر شب شہادت ہے. یعنی کس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر رائج تھا، اور اسی کو احیا کرنا ہے، زندہ کرنا ہے، کہ کس طرح سے شب عاشور منائی جاتی تھی. بالکل اسی طرح سے شب عاشور منانا ہے کہ جیسے کسی کے گھر میں اگر موت ہو جائے تو کیا مذاق کرتا ہے کوئی؟ ہمارے مولا اور آقا پورا خاندان حضرت زہرا کا
اس رات میں اس میں شہید ہو گیا، گھر اجڑ گیا ان کا، مگر کوئی ہو سکتا ہے جو مذاق کرے، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے؟ شب عاشور میں عزاداری کرنا، گریہ عزاداری کرنا، ماتم کرنا تاکید ہے اس کی۔ اسی طرح سے بہت ساری 70 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ 70 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھنا ہے شب عاشور میں، کہ جس میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید ہے، اور اس کو نماز حضرت امیر المومنین بھی کہا گیا ہے۔ عاشور کے حوالے سے یقینی طور پہ مومنین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دن کیا عمل کرنا ہے۔ عمل عاشور میں روزہ، میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ شدید مکروہ ہے، بلکہ روزے کی جگہ فاقہ کرنا ہے۔ فاقہ یعنی ایک ایسی حالت کہ جس میں روزہ نہ ہو اور آپ کو کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے، فاقہ کرنا ہے۔ زیارت امام حسین پڑھنا ہے، عزاداری کثرت کے ساتھ انجام دینی ہے، اور اگر زائرین یا جلوس وغیرہ میں اگر کوئی پانی پلانا، شربت پلانا، نیاز تقسیم کرنا، بے انتہا ثواب ہے۔ روایات موجود ہیں، میں روایت نہیں پڑھ رہا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ نیاز کا تقسیم کرنا، پانی پلانا، ہمارے مومن کو پانی پلاؤ، ہم یہ تمہیں عطا کریں گے، جس نے یہ کہ ہم پر احسان کیا، ہم اس کا احسان کا بدلہ قیامت کے دن دیں گے۔ فاقے سے مطلب یہ کہ بعد اس کے بعد عزاداری نہیں، فاقہ میں تو نہیں، فاقے میں تو بہتر یہ کہ نہ فاقہ کرنا، جو اگر کوئی بعد فاقے کے بعد فاقہ ہوتا ہے در حقیقت عصر تک۔ ایسے لوگوں کا ایک عموماً سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی عصر کے وقت تو اصل امام حسین کی شہادت ہے، وہ کہتے ہیں آپ فاقہ شکنی کر لیجئے۔ نہیں، دیکھیں، فاقہ شکنی کا عصر کے وقت اس لیے ہے کہ جس وقت امام حسین کی شہادت ہو گئی، نہیں کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جد رسول خدا، میرے بابا علی اور فاطمہ آب کوثر لیے کھڑے ہوئے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، حسین آ جا میرے پاس، میں آب کوثر سے تم کو سیراب کروں۔ فاقہ شکنی یہ ہے۔ جیسے ہی عصر کے وقت امام حسین شہید ہوئے ہیں اور ان کی روح ان سے منسلک ہوئی ہے، وہاں پر انہوں نے آب کوثر پیا ہے، اس لیے کہتے ہیں فاقہ شکنی، عصر کے وقت فاقہ شکنی کریں، کیونکہ مولا سیراب ہو گئے۔ ایک 1000 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، اور فاقہ شکنی کے لیے جو ہمارے پاس 1000 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت عاشور کے دن، 1000 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، اور اسی طرح سے فاقہ شکنی کے لیے جو ہے وہ جو ہمارے پاس تاکید آئی ہے وہ آئی ہے کہ اگر کوئی شخص فاقہ شکنی کرے تو بہتر یہ ہے کہ تربت امام حسین سے فاقہ شکنی کرے، تھوڑی سی تربت خاک شفا، تھوڑی سی خاک شفا لے کر پہلے رکھے زبان پر، اس کے بعد پھر کوئی چیز کھائے، یعنی فاقہ شکنی بھی تربت حسین علیہ السلام سے۔ اور جب کوئی مومن پہلی محرم سے، یہ عمل ہے پہلی محرم سے لے کر اور آپ کے عاشور تک، شب عاشور تک، شام غریبہ تک، جب بھی کوئی مومن ملے آپس میں تو وہ ایک دوسرے کو حسین کی شہادت کا پرسہ دے۔ پہلی محرم سے شب عاشور تک ملاقات کرتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائبنا الحسین علیہ السلام۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصیبت یا مصائبنا حسین علیہ السلام، یہ پڑھنا ہے آپ کو، یعنی ایک دوسرے کو ذکر کرنا ہے۔ جب بھی اس کو بہت چھوٹی سی عبارت ہے، اس کو یاد کر لیں، چونکہ یہ عموماً ہمارے یہاں تو یاد ہے سب کو،
کہ جب بھی کسی سے مومن سے ملاقات ہو محرم کے ایام میں، خصوصاً 10 ایام، اس دن سلام کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ پڑھیں سب سے زیادہ تاکید اس کی ہے، اعظم اللہ اعظم اللہ اعظم اللہ اجورنا اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائبن الحسین علیہ السلام۔ مفاتی میں بھی موجود ہے، وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیے گا، اس میں موجود ہے، بہت آسان ہے اور بہت زیادہ ثواب اس کا، بہت زیادہ ثواب ہے۔ لیکن عاشور، شب عاشور اور عاشور کا دن، اس دن بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس دن بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور روایات میں، احادیث میں تاکید کی ہے۔ وہ کیا تاکید ہے؟ وہ تاکید یہ کی گئی ہے روایات میں، احادیث میں، کہ شب عاشور سے لے کر شام غریباں تک یہ خاص عمل ہے کہ جب دو مومن آپس میں ملیں تو گلے ملیں، گلے مل کر گریہ کریں اور ایک دوسرے کو حسین کی مصیبت کا پرسہ دینا، بہت زیادہ تاکید، یعنی ایسا انداز اپنانا ہے کہ جیسے آج ہمارا باپ مر گیا ہے، بالآخر حسین 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 کہتے ہیں نا کہ کیا ہے وہ شعر کہ حسین نہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے، نہیں پہلا شعر پڑھیں، مرگ یزید، سنیں، مرگ یزید اصل میں قتل حسین، قتل حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد، ہر کربلا نہیں۔ شعر میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے میں نے، بتا رہا ہوں ابھی تک وہاں ہے لفظ ہر کربلا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد، نہیں ہر نہیں سر، ہمارے عقیدے کے لحاظ سے ہر کا لفظ صحیح نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے لحاظ سے جو میں نے شعر میں تھوڑی سی تحریف کی ہے وہ صحیح ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں کہ شب عاشور سے شام غریبہ تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا، دیکھیں سلام کرنا واجب تو ہے نہیں، واجب ہے مگر جواب دینا واجب ہے۔ اگر کسی نے سلام کیا ہے جواب دینا چونکہ واجب ہے، وہ تو دینا ہوگا آپ کو، چونکہ واجب کو ترک نہیں کر سکتے آپ، لیکن سلام کرنا تو واجب نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو سب سے بہتر کیا ہے، اگر سلام کریں بھی تو ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن وہی چیز اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، ایسا مصیبت کا دن ہے کہ جس میں فقط اور فقط آپ کو یہ تسلیت دینی ہے۔ لیکن مجلس میں شرکت کے لیے کچھ آداب کا ذکر کیا گیا ہے، میں تیزی کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں چونکہ آپ لوگوں کا بھی ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک، انسان کے پاس مجلس میں جانے کے بعد، مجلس میں جانے کا ثواب آپ کو اگر کسی کو اندازہ ہو جائے، مجلس میں جانے کے لیے سب سے پہلے روحی اور معنوی آمادگی، تصور کریں حسین کو، تصور کریں حضرت زہرا کو، تصور کریں رسول خدا کو، تصور کریں مولا علی کا کہ کس طرح سے حسین کی شہادت پہ یہ آئمہ گریہ کنائیں، کس طرح سے ان کی مصیبتوں پہ آنسو غمزدہ ہیں، اس کے تصور کے ساتھ آپ مجلس میں شرکت کریں، اس تصور کے ساتھ کہ بس میں مجلس میں جا رہی ہوں، پرسہ ہے دینا ہے حضرت زہرا کو ان کے بیٹے حسین کا، اس تصور کے ساتھ، نہ یہ کہ بھئی وہ 4 بجے وہ فلاں کیا مجلس ہے بس شکل دکھا کے آ جائیں گے، نہیں شکل نہیں دکھانی، شکل دکھانی چھوڑ دیں، اس کو مجلس میں نہ جانا بہتر،
یا فلاں کے جانا بھی 5 منٹ اونٹیاں بیٹھیں گے، 5 منٹ اونٹیاں بیٹھیں گے، اس کے بعد چلے آئیں گے. نہیں، نہ جائیں، بہتر ہے. 5 منٹ نہ، آپ 10 منٹ بھی بیٹھیں، بیکار ہے آپ کو بیٹھنا. نہیں، بیکار سے مطلب ثواب تو پھر بھی ملے گا، لیکن وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو اس معنوی اور روحی آمادگی کا ملے گا. روحی اور معنوی کیسے لائیں گے؟ تصورات سے لائیں گے کہ میرا جانا، قدم رکھنا، اس فرش عذاب میں بیٹھنا کتنا ثواب ہے. نیت خالص نیت کے ساتھ مجلس ہے، بس مجلس میں جانا ہے. باقی کس کی طرف سے ہے، کون ملے گا، کون نہیں ملے گا، کس سے بات ہوگی، کس سے بات نہیں ہوگی، سب ثانوی چیزیں. خلوص نیت حسین کی مجلس میں جانا ہے. میں نے بتایا آیت اللہ عراقی، مرحوم آیت اللہ عراقی جب نکلتے تھے پیدل، ننگے پیر ہوتے تھے عاشور کے دن، اور جہاں تبرک کہیں بٹ رہا ہے یا شربت کی سبیل لگی ہے، اتنے سے پانی، قبلہ اتنی پیاس آپ کو؟ کہا نہیں، میں پیاس کی وجہ سے نہیں پیتا. پھر کس وجہ سے پیتے ہیں؟ کہ اس لیے پیتا ہوں کہ نہیں پتا کہ اللہ نے کس کی سبیل کو قبول کر لیا اور اس میں شفاعت رکھ دی، اس شفا کو حاصل کرنے کے لیے پیتا ہوں. تو تبرک کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. باوضو حتی الامکان کوشش کریں کہ باوضو مجالس میں شرکت کریں. اسی طرح سے مجلس سے عزا کی مناسبت سے لباس زیب تن کریں، اور مجلس میں شرکت کا ثواب میں امام زمانہ کو اور اپنے مرحومین کو ہرگز فراموش نہ کریں. یہ معمولی نہ سمجھیں کہ مجلس میں شرکت کا ثواب کوئی معمولی چیز ہے. اس میں شریک کر لیں اپنے ثواب کے اندر. یہ آج میں نے مجلس میں جو شرکت کی ہے، اس کے ثواب میں میرے مرحومین بھی شامل اور میرے مولا آقا امام زمانہ بھی شامل. اگر کوئی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جیسے آیا مراشی نجفی کا میں نے واقعہ بیان کیا کہ ایک رومال، ایک خاص رومال ہمیشہ کے لیے بنا لیں، 2 بنا لیں، 1 بنا لیں، 2 بنا لیں، جس میں اپنے آنسوؤں کو جمع کریں. یہ آنسو آپ کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن. یہ آنسو آپ کی شفاعت کریں گے. رومال، ایک خاص رومال منہ پہ ملنے، بہت اچھی بات. میں نے کہا شفا کے لیے علماء کو دیکھا میں نے کہ ان آنسوؤں کو ملتے ہیں، ان آنسوؤں کو نہیں ملتے، لیکن ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ان آنسوؤں کو، آپ آنسوؤں کی بات کر رہی ہیں. آیت اللہ عظمی بروجردی قوم کے بہت بڑے مرد، یعنی عالم اسلام کے بہت بڑے مرجع قوم میں دفن ہیں. آئے بروجردی جس وقت جو ہے وہ مرجع کے سطح پر آنے والے تھے، یعنی اجتہاد کی منزلت طے کرنے والے تھے، اس وقت ان کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی. جب یہ ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ کچھ عرصے کی بینائی ہے جو باقی بچی ہے آپ کی، یہ اس کے بعد ختم ہو جائے گی. انہوں نے گریا شروع کیا کہ میں تو مرجع بننے آیا تھا، میں تو مجتہد بننے آیا تھا، کہ پروردگار کہ یہ کیا ہو گیا کہ ابھی اس اجتہاد کی پہلی منزل پر نہیں پہنچے، میری آنکھیں چل رہی اور کچھ عرصے بعد بالکل ختم ہو جائیں گی. گریا کرتے کرتے سو گئے. رات میں خواب میں امام حسین کو دیکھا. کہا شفاعت چاہتے ہو؟ کہ یہ شفاعت چاہ رہے ہیں. کہ کیا کرو؟ کہا شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہو تو یہ تو ہم سے کیوں فریاد کر رہو، ہم سے کیوں فریاد کر رہو، یہ تو ہم نے اپنے عزاداروں کو دی ہوئی ہے شفاعت. کہا کیا کروں؟ کہا کہ جس وقت میرے حسین کے غم میں سینہ زنی ماتم کرتے ہوئے عزادار جائیں تو ان کے پیروں کے نیچے کی جو خاک ہے اس کو اٹھا کے لگاؤ. یہ آغا بروجردی کا مشہور ترین بات ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں بچائی ہی عزاداروں کے خاک سے. اس خاک کو اپنی آنکھوں پہ لگایا، اس کے بعد ان کی روشنائی نہ فقط واپس آ گئی بلکہ اس طرح سے آئی کہ آخری عمر تک انہوں نے چشمہ ہی نہیں لگایا. یہ اللہ نے شفاعت رکھی ہے. عزاداروں کی اہمیت کم نہیں ہے. میں بہت
خاک کربلا کی تسبیح کا ہاتھ میں رکھنا، ویسے عام دنوں میں بہت زیادہ ثواب ہے، ان دنوں میں خاص طور پر اپنے ہر پرس میں، ویسے بھی خواتین کے پرسوں میں ہر چیز ہوتی ہے، لیکن تسبیح تو کم از کم رکھ لیں اس دن، خاک شفا کی تسبیح تسبیح عام نہیں، میں تسبیح عام کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں خاک شفا کی تسبیح، صرف نہ پڑھیں، ہاتھ میں رکھیں، اس کا بے انتہا ثواب، کیوں؟ کہا 2 ثواب ملیں گے۔ کیا ثواب ملیں گے؟ کہا یہ خاک شفا کی تسبیح خود ذکر کرتی ہے، کہ تم نہ بھی کرو تو تمہیں اس کی ذکر پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر تم نے پڑھنا شروع کی تو 2 ثواب، اس کے ذکر کا بھی تمہارے پڑھنے کا بھی ثواب۔ تو اس خاک شفا کی تسبیح کم از کم ایام اعظام میں حتماً ساتھ رکھیں اپنے۔ لوگوں کو مجلس میں شرکت کی اپنی طرف سے دعوت دیں، تشویق کریں، کہیں چلو آج مجلس میں چلتے ہیں، ایک شخص کو لے جاؤ، 2 آنسو بہا لے، اس کا سارا ثواب میں شریک آپ، تشویق کرنا۔ حدیث کو ایک عمل کے طور پر یہاں بیان کروں، حدیث اس کے پیچھے در حقیقت مجلس اعظم میں شرکت کے لیے ہر قدم کا 1000 ثواب۔ کتنے ثواب اللہ دے رہا ہے؟ پھر ایک اور چیز کہ بچوں کو حتماً جو ہے وہ یہ نہ کریں کہ بچے شیطانی کرتا ہے مجلس میں نہیں لے کے جائیں گے یا مجلس میں نہیں بھیجیں گے، یاد کیسے کرے گا وہ؟ اس کو حتماً لے کے جانا ہے، ہاں اس کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا ہے۔ موبائل کا استعمال کم سے کم کریں خدا کے لیے مجلسوں میں، اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں، باتیں کرنے سے پرہیز کریں، اور تبرک کو مومن کے احترام، تبرک کو دیں مومن کو احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے، مومن کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے تبرک کہ دل میں کچھ اور دل دھڑک کر رہا ہے اس کے بعد تبرک دے رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، خلوص کے ساتھ تبرک دیں، اور تبرک کھانے والے اس تبرک کے احترام، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، شفا ہے اس میں شفا رکھی ہے، تبرک کا احترام کریں، جتنا مل جائے شکر کریں، اور جو نہ ملے اس کے اوپر بھی شکر کریں۔ تبرک میں جو تاکیدات علماء نے بیان کی ہیں، اس میں تبرک بانٹنے کی ابتدا جو ہے وہ بچوں سے کریں، چونکہ بچے سب سے اہم، ان کی تربیت کرنا ہے۔ ساتھ میں بیٹھے ہوئے افراد کا تبرک میں خیال رکھیں، مجلس کے بعد ہنسی مذاق سے پرہیز کریں، ایسا نہ ہو کہ مجلس کے بعد ہنسی مذاق سے پرہیز کریں، واپس جاتے ہوئے یاد رہے کہ آپ مجلس عزا سے واپس جا رہے ہیں، اور جو بھی انتظامیہ مجلس کے ساتھ تعاون کرے، مجلس میں کمی بیشی کا جو بھی مسئلہ ہو، جو مسائل ہوں، مشکلات ہوں، اس کا تذکر صرف اور صرف صاحب عزا سے کریں، سب دوسروں سے نہیں ڈسکس کریں کہ فلاں جگہ ایسا ہوا اور ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہوتا بہت اچھا ہوتا، جیسا بھی ہوتا، جو بھی آپ کو اعتراضات ہیں وہ صاحب عزا کو وہ بھی آہستہ سے اس کی عزت و احترام کا خیال رکھنا ہے آپ کو۔ اور آثار برکات عزاداری جو ہے وہ اگر آپ کہیں تو بیان کر دوں، ورنہ پھر گناہوں کی وین نکل جائے گی آپ لوگوں کی۔ خیر چلے، گناہوں کی معافی کا باعث بنتی ہے، ثواب بے انتہا، تثبیت ایمان، ایمان کی استحکام کا باعث ہے، حسن عاقبت کا باعث ہے، تبلیغ دین کا باعث ہے، پیوند با آئمہ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئمہ سے کیسے منسلک ہوں، کیسے متوسل ہوں، یہ مجالس سب سے بہترین ذریعہ ہیں، عامل بقائے اسلام ہے، استجابت دعا کا ذریعہ مجالس ہیں، تربیت گاہیں، چاہے بڑا ہو بچہ ہو، امیر ہو جاہل ہو عالم ہو، سب کی تربیت گاہ یہی مجلس ہے، مجلس کرنا اجر رسالت کا باعث ہے، عزاداری شفاعت ہے، عزاداری خود شفا ہے، نجات سکرات کے، موت کے سکرات سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو وہ عزاداری میں کرے اور عزاداری میں شرکت کرے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں احادیث بھی ہیں کہ ہمارے جد آئیں گے اور سب اس کے پیچھے ہیں۔ خیر، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہم نے شارٹ کر دیں وقت کی بنا پر، انشاءاللہ کہ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم
جس طرح سے ان کی خواہش ہے ائمہ کی کہ ہم عزاداری کو برپا کریں، اسی طرح سے انشاءاللہ توفیق دیں کہ ہم اس عزاداری کو برپا کریں انشاءاللہ، اور ہماری عزاداری کو، ہمارے مرثیوں کو، ہمارے گریے و ماتم کو اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ اور آخر میں فقط ایک درخواست کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عزاداری وہ مقام ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے مجالس، صحیح، اس لیے آپ لوگوں سے خصوصی کو درخواست کہ اس بندے حقیر، اس بندے ناچیز کو جب کبھی اگر یاد آ جائے کسی موقع پر تو ایک مرتبہ دعا ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ کہ اس عزاداری کے صدقے میں کہ جو آپ کی اپنی دعائیں ہیں وہ بھی پوری کرے، اور جو ہماری دعائیں ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ پوری کرے انشاءاللہ۔ محتاجی برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔